بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب الہی کی خبر سنا کر وہاں سے چل پڑے تو آپ علیہ السلام کے جانے کے تیسرے دن چاروں طرف سے عذاب الہی کے آثار نظر آنے لگے۔ آپ علیہ السلام کی قوم کے لوگ آپ علیہ السلام کی تلاش میں نکلے تاکہ ان سے درخواست کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے عذاب کو ٹالنے کے لیے دعا مانگے، لیکن آپ علیہ السلام انہیں نہیں ملے۔ قوم کو یقین ہو گیا کہ اب اللہ تعالیٰ کا عذاب ضرور نازل ہوگا، لہٰذا انہوں نے فوراً اپنے نبی کے ساتھ بدسلوکی پر ندامت کا اظہار کیا، پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے، جانوروں کے بچوں کو ان کی ماؤں سے الگ کر دیا، مرد، عورت اور بچے رو رو کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے عذاب ٹالنے کی دعائیں مانگنے لگے۔ جانور اپنے بچوں سمیت آوازیں نکالنے لگے اور بڑا رقت آمیز منظر پیدا ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی اور اس نے قوم یونس پر آنے والے عذاب کو ٹال دیا۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: کوئی بستی ایسی نہیں جو عذاب الہی دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان لانا اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سوائے قوم یونس کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا اور انہیں ایک مقررہ وقت تک کے لیے دنیاوی زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیا۔ بس وہ لوگ ایمان لے آئے اور ہم نے انہیں ایک مدت تک دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے دل برداشتہ ہو کر بستی سے نکل گئے تو دریا میں سفر کرنے کے لیے مسافروں سے بھری ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی دریا کے درمیان پہنچی تو ڈگمگانے لگی اور قریب تھا کہ وہ ڈوب جائے۔ ملاح نے کہا کہ کوئی ایسا مسافر کشتی میں سوار ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے۔ جب تک وہ کشتی سے نہیں نکلے گا کشتی کنارے پر نہیں پہنچ سکے گی۔ کشتی میں سوار افراد میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو مالک سے بھاگنے والا تصور نہیں کر رہا تھا۔ آخر کار مسافروں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ قرعہ اندازی کر لیتے ہیں، جس کے نام کا قرعہ نکلے گا اسے دریا میں پھینک دیں گے تاکہ باقی مسافر اپنی منزل تک پہنچ سکیں۔ چنانچہ قرعہ اندازی کی گئی تو قرعہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ آپ علیہ السلام کو دیکھ کر لوگ کہنے لگے کہ اتنا خوبصورت، حسین و جمیل، پاکیزہ اور معصوم صورت والا اپنے مالک سے بھاگا ہوا نہیں ہو سکتا، لہٰذا دوبارہ قرعہ اندازی کی جائے۔ جب دوسری بار قرعہ اندازی کی گئی تو پھر بھی حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ لوگوں نے تیسری بار قرعہ اندازی کرنے کو کہا۔ جب تیسری بار قرعہ اندازی کی گئی تو پھر بھی قرعے میں آپ علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ آپ علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ اپنے مالک سے بھاگا ہوا غلام میں ہی ہوں، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اپنی بستی سے نکل آیا ہوں۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے خود ہی دریا میں چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام نے دریا میں چھلانگ لگائی، اللہ تعالیٰ نے دریا کی ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ اپنا منہ کھول کر انہیں اس طرح نگل لو کہ ان کے گوشت اور ہڈیوں کو ذرا بھی نقصان نہ پہنچے۔ اس مچھلی نے منہ کھول کر حضرت یونس علیہ السلام کو زندہ سلامت نگل لیا اور دریا کی گہرائی میں چلی گئی۔ فرمان الہی ہے۔ یاد کرو جب وہ یعنی حضرت یونس علیہ السلام بھاگ کر ایک بھری ہوئی کشتی میں پہنچے، پھر قرعہ اندازی ہوئی تو وہ یونس مغلوب ہو گئے۔ آخر کار ایک مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ اس وقت وہ اپنے کیے پر بڑے شرمسار ہوئے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے اور وہاں اپنے آپ کو زندہ محسوس کیا تو اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کے حضور گڑ گڑائے اور اللہ عز و جل کی خوب تسبیحات بیان کی۔ جب آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے ساتھ دعائیہ کلمات کہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا کو فوراً قبول فرما کر آپ علیہ السلام کو غم سے نجات عطا فرمائی۔ اللہ عز و جل نے 40 دن کے بعد مچھلی کو حکم دیا کہ دریا کے کنارے جا کر انہیں اپنے پیٹ سے باہر اگل دو۔ مچھلی نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کو باہر اگل دیا۔ اللہ عز و جل نے وہاں آپ علیہ السلام پر کدو کی بیل اگا دی۔ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے بہت زیادہ کمزور ہو گئے تھے اور آپ علیہ السلام کا جسم نرم یعنی پلپلا ہو گیا تھا۔ اس حالت میں اگر آپ پر ایک مکھی بھی بیٹھ جاتی تو آپ علیہ السلام اس کتاب نہ لا سکتے تھے۔ کدو کی بیل کے پتے چوڑے ہونے کی وجہ سے سایہ گھنا ہوتا ہے اور اس کے قریب مکھی نہیں آتی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کے لیے ایک دودھ دینے والی ہرنی کو پابند کر دیا جو صبح و شام آپ علیہ السلام کو دودھ پلانے آیا کرتی تھی، یہاں تک کہ آپ بالکل تندرست ہو گئے، اور جب واپس قوم کے پاس آئے تو دیکھا کہ وہ تمام مسلمان ہو چکے تھے۔ فرمان الہی ہے۔
بس اگر وہ اللہ کی پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن یعنی قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ آخر کار ہم نے انہیں ایک چٹیل میدان میں ڈال دیا اور اس وقت وہ بیمار تھے اور ان پر سایہ کرنے کے لیے کدو کی بیل اگا دی۔ مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کو بھی یاد کیجئے جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چل دیے اور وہ یہ سمجھے کہ ہم انہیں نہ پکڑ سکیں گے۔ آخر کار انہوں نے اندھیروں میں اپنے رب کو پکارا کہ الہی آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ تمام عیوب سے پاک ہیں، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور انہیں غم سے نجات عطا فرمائی اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ بس آپ اپنے رب کے فیصلے تک صبر کیجئے اور مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جائیے جب انہوں نے اپنے رب سے دعا مانگی اس حال میں کہ وہ غم سے بھرے ہوئے تھے۔